صاحب میں یہ جو بیٹی کا واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان پہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی بھیانک کارروائی تھی۔ میرا یہ جواب ہے کہ معاشرہ جو ہے نا بہت گراوٹ کا شکار ہے، اور اگر اس قسم کی جو حرکات ہیں نا اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ فوراً قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اس پر جو ہے نا یہ ایکشن لینا چاہیے۔ جی بالکل، یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، جس کی مذمت کی جائے یہ کم ہے، کیونکہ یہ ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، اور یہ اس کا ملک ہے۔ اور 14 اگست والے دن جو ہمارا آزادی کا دن ہے، تو یہ خوشی ہے ہماری، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، دوستوں سے ساتھ ملنا، بات کرنا۔ تو یہ ایک بہت اچھا تہوار ہے ہمارا، جو ہماری قوم جو ہے یہ اس تہوار میں بڑی گرم جوشی سے ہم اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نہایت ہی مذمت کے قابل ہے، اور جن لوگوں نے عورتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور پاکستان میں عورتیں ہمیشہ آزاد ہیں، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں بھی عورتوں کا برابر کا حصہ ہے۔ تو اس میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں میرا اپنا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ عورت کو عزت دیں، اور ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے اس کے اندر بھی ماں، بہن، بیٹی یہ بہت عزت کے رشتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کی تربیت کا یہ معاملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پہ اساتذہ کا، والدین کا، اور جو ہمارے دانشور ہیں ان سب کا یہ آگاہی پیدا کرنی چاہیے، اور ان کے اندر اس چیز کو جتنا بھی کنڈیم کیا جا سکے وہ کرنا چاہیے، اور بچوں کی اسکولوں میں اور گھروں میں یہ تربیت ہونی چاہیے کہ کسی بھی دوسری عورت کی عزت کا خیال رکھے۔ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں کہ عورت کو بھی پورا حکم ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، وکیل بن سکتی ہے، وہ تمام اداروں میں برابری کی بنا پر وہ ملک کی خدمت کر سکتی ہیں۔ دفاع میں بھی ہماری افواج پاکستان میں بھی عورتیں ہیں، اور وہ بھی جذبہ شہادت سے لبریز ہیں ملک کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ کسی سے کم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ عورتیں ہیں تو یہ ہم سے پیچھے ہیں، نہیں، وہ پاکستان کی ترقی میں بھی سب سے آگے ہیں، اور یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کا گھر ہے، ہم لوگوں نے ان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان کے گھروں میں بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن وہ ہماری بھی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ ہماری تمام جو استحکام پاکستان موومنٹ کے کارکنان ہیں وہ ہم اس بہن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ہمدردیاں اخلاقی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے لیے جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وہ ہماری بہن ہے، اور اس کا یہ گھر ہے، اس کا یہ ملک ہے، وہ جہاں چاہے 24 گھنٹے رات ہو یا دن ہو عورتیں جہاں چاہیں وہ جائیں، اور یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنائیں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں۔ جہاں کہیں بھی کسی کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو وہ ادارے، یہ نہیں کہ آج ہمارے اوپر یہ واقعہ ہو گیا ہے تو ہم کہیں جی ہم اپنی کارکردگی کو بہتر بنا رہے ہیں، اور آئندہ ہمیں پہلے سے ہی اپنی کارکردگی کو 100 سے 100% پرفیکٹ ڈیلیور کرنا ہے۔ اچھا غلام صاحب، یہ جو ایک جو برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ لڑکی وہاں کیوں گئی، اس کو اس نے یہ کیا، اس کی کچھ ویڈیوز کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میرا خیال اس میں یہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عورت ہے، وہ آزاد ہے جیسے انہوں نے کہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ جا سکتی ہے، اور اس سے کسی کو لائسنس نہیں مل جاتا کہ عورت اگر اکیلی ہے یا وہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا یا کوئی جیسے آپ بات کر رہے ہیں وکٹم بلیمنگ کی، تو یہ لوگ اپنی جو ان کی
تربیت ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ مذہبی یا جو بھی ہے، اس کے دائرے میں دیکھتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک میں آپ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. ہاں جی بالکل، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اور عورت کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مطلب ہر کام جو ہے آزادی سے کرے. یعنی جدھر بھی اس کو کوئی کام ملتا ہے وہ اپنی آزادی سے کرے. مثلاً نرسنگ ہے، اپنے ٹیچنگ کا ہے، اپنا دفاع کا ہے، وہ اپنی آزادی سے کرے. اس میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، مذہب کا بنیادی طور پر تو کوئی تعلق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ سارا کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ عورت کی عزت نہ کرو. کوئی قانون کسی ملک کا، کوئی معاشرہ، کوئی اخلاقی اقدار کسی بھی معاشرے کی وہ یہ نہیں کہتی کہ عورت کے ساتھ زیادتی کرو. اور اس لیے اس کے کسی بھی رنگ نسل کی عورت ہو، کسی بھی معاشرے کی عورت ہو، اس کے لیے عزت احترام، اگر اس نے لباس جس طرح کا پہنا ہے وہ اس کا حق ہے. وہ اسلام نہیں، لباس دیکھیں، لباس کی بات تو کرنے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو. ہاں. کسی کے اوپر لباس دیکھنا، وہ شخصی آزادی ہے اس کی. جہاں آپ کہیں کہ جی وہ بعض عورتیں کام کرتی ہیں تو ساٹھ سے دوپٹہ ان کے اتر جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مطلب کہ ایسے کام کرتی ہیں. یہ لباس کی دیکھیں، وہ یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کو کیا، آپ نے کیا ٹھیکہ اٹھایا ہوا کسی کا کہ جہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 400 یہ معاملہ مجھے بہت فکر مند کرتا ہے کہ 400 کے قریب لوگ تھے، تو ان میں سے کسی کا بھی ضمیر نہیں جاگا. اور اس نے اس کا بیان میں نے سنا، وہ کہتی ہے کہ مجھے جو بچانے والے تھے وہی مجھے اٹھا کے فٹ بال کی طرح اچھال رہے تھے. یہ تو جہادیت ہے. یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے جی. قانون بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون کو بڑے ٹائم سے ادھر پہنچ کر یہ سارا قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. نہیں، قانون حرکت میں ہو ہر وقت. یہ نہیں ہے کہ جی یہ واقعہ ہو گیا تو قانون حرکت میں آ جائے. کیوں بھائی؟ قانون کی ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے پاکستان کے کونے کونے کی حفاظت کرنے کے لیے. پولیس وہاں پہ ان کو نامزد کیا گیا ہے، وہ ہمارے ٹیکس سے. اور اوپر سے سوری آپ کی قطع کلامی کا، کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقام دیکھیں اتنا پاکستان کی تاریخی حوالے سے ہر لحاظ سے وہ ایک مقدس مقام ہے اور بہت تاریخی اہمیت کا، اور اس سے میسج بہت نیگیٹو گیا ہے پاکستان کا، پاکستانی قوم کا، اور عورتوں کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھنا شروع ہو گئے. لیکن میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چلیں یہ تو ایک جو بدنام زمانہ 400 لوگ تھے جو اپنے ماں باپ کی تربیت کو بھول گئے کہ ان کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، لیکن وہاں اور لوگ نہیں تھے جو یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ فون نہیں کر سکتے تھے؟ یا انہوں نے کوئی چیخو پکار نہیں کی کہ ایک انسان کی زندگی کو خطرہ ہے کہ 400 افراد کا مجمع، ایک عورت جو فزیکلی بھی کمزور ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں جس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، اور اس معاشرے میں ایک عورت کو سر عام. اور اس پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر کچھ ٹرینڈ اس طرح کے بھی چل رہے ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا وکٹم بلیمنگ کی بات کر رہا تھا، کہ وہ اور پڑھے لکھے لوگ، رائے بنانے والے سو کال دانشور رائٹر، ان میں خلیل الرحمان قمر کا نام ہے. میں نے سنا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے لڑکی نے فلائنگ کس دی تھی تو اس نے بھی لڑکوں کو ہیرس کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو جواب بنایا. حالانکہ میرے حساب سے یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر وہ ویڈیو بنانے کے لیے اس نے فلائنگ کس کر بھی دی ہے تو وہ کیا اختیار مل گیا تھا کہ اس کے اوپر حملہ کر دیں؟ خلیل الرحمان صاحب صرف بات عورتوں کے اوپر ہی کرتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی کرنا. جو اپنے عمل کر رہا ہے اس کا جواب دے. اگر بھائی غلام احمد صاحب کچھ کر رہے ہیں تو یہ جواب دے، میں نہیں جواب دے ان کی جگہ. تو اب خلیل الرحمان صاحب اپنی کارکردگی کو بہتر کریں، اور وہ جو یہ انہوں نے ایک کمزوروں کے اوپر اپنا ایک مشن شروع کیا ہوا ہے، اور کسی کی ایک بات کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر ہی نہیں، لیکن وہ بہت اچھا رائٹر ہے اور بہت اچھے ڈرامے اس نے جنریٹ کیے ہیں، لیکن اور اس کو لوگ فالو بھی کرنے والے بہت سارے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہر بندے کی رائے ہر وقت درست نہیں ہو سکتی. میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں. میرے حساب سے ان کو اپنی اس سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے
اور عورت کا جو مقام اسلام نے یا دنیا نے ایک مانا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو کیوں ہم کموڈٹی سمجھتے ہیں یا کم تر کوئی چیز سمجھتے ہیں. وہ مردوں کے برابر ایک انسان ہے. اس میں کوئی کم نہیں ہے، اس میں اداروں کی ناکامی ہے. اداروں کی اگر ادارے ڈیلیور کریں تو کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہ کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلے، چاہے وہ خلیل الرحمان ہی ہو. ادارے ڈیلیور کریں. اداروں کا ہی تو پرابلم ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اتنا اہم مقام ہے اور 14 اگست کا دن ہے ٹیلی فون بھی کیا تو وہاں سے یہاں آپ کو پتا ہے کوئی 911 یا ایمرجنسی کال ہو وہاں پہ 15 کا سسٹم ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے 2 دفعہ ہیلپ کے لیے کال کی ہے اور وہاں کوئی پہنچا نہیں. اور یہ نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پولیس کو پہلے تو وہاں کی جو سیکیورٹی اپنا انتظامیہ ہے اس کو بھی بہتر کام کرنا چاہیے تھا. اور پھر اگر وہ اپنی ذمہ داری ان سے ماب زیادہ ہو گیا تھا، زیادہ لوگ تھے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ پولیس سے اسسٹنس کے لیے کہتے کوئی وہاں سے ماب کے اندر سے کوئی بازمیر عورت مرد کوئی بھی کال کر دیتا اگر وہ لڑکی نہیں کر سکتی. آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں اداروں کی ناکامی ہے. اداروں کی تو ناکامی ہے. اگر ادارے ناکام ہیں کارکردگی میں تو کل پھر ایک واقعہ ہوگا. کیوں کہ یہ اداروں کو اپنی کارکردگی جب کوئی ایف آئی آر لکھوانے جاتا ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ ٹی وی میں پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ پولیس کا کام ہے. ہم پولیس کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے آپ واسطہ دے دیتے ہیں کہ غریب پاکستان میں 7 کروڑ کی آبادی جو غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزارتی ہے تو ان کا تحفظ آپ لوگوں نے کرنا ہے. محافظ اللہ پاک کی ذات ہے لیکن ذمہ داری آپ کی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ابھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ آئی جی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک بندے کے استعفے سے ایشو حل نہیں ہوگا، یہ پاکستان میں لیکن میرے حساب سے یہ کنٹینیوس پالیسی کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پولیس ریفارمز، کیونکہ پولیس سے سب سے زیادہ جو پرابلم ہے کہ پولیس کے پاس جا کے لوگوں کو تحفظ نہیں فیل ہوتا بلکہ پولیس کے پاس جا کے وہ مزید خوف زدہ ہوتے ہیں اور پولیس کو انوالو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور مصیبت میں پھنس جائیں. پولیس کے جو پالیسی ہے کارکردگی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان دوستی، کہ لوگ دوست سمجھیں پولیس کو، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے پرابلم ہے تو وہ پولیس کے پاس جائے، پولیس اس کی ہیلپ کرے. اگر ہیلپ نہیں کر سکتی تو اس کا کیس دائر کر کے عدالت میں دے. عدالت جو ہے وہ ان مجرمان کو پکڑ کر 100 فوٹ سزا دے جلدی سے جلدی. لیکن اگر یہ ادارے ناکام ہیں تو اس کی قیمت یہ غریب عوام دے گی اور ہم دے رہے ہیں. یہ کوئی مت، میں پولیس کو ایک بیان دینا چاہتا ہوں، پولیس والے یہ مت سمجھیں کہ ان کی نااہلی کی قیمت نہیں دی جا رہی. ان کی قیمت دے رہا ہے پاکستان کا غریب انسان جس میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. میں آپ سے یہ خدا کا واسطہ دے کے بات کرتا ہوں چیئرمین استحکام پاکستان موومنٹ کہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں اور غریبوں کی عزت کا محافظ بنے اور معاشرے کو ایک اچھا اور انصاف دہ معاشرہ بنائیں تاکہ ہم لوگ پرامن سکون سے زندگی گزار سکیں.